ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب حاجی علی اکبر ماشاء اللہ جعفری نعیمی و مرحوم مغفور حاجی حسین یاوری و مرحوم و مغفور آغا محمد علی یاوری و مرحومہ و مغفورہ خانم فاطمہ یاوری کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم جنات عدن التي تجری من تحتها الانہار۔ امین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، یہ مجلس ترحیم، مجلس ایصال ثواب چند مرحومین کے لیے ان کی روح کو اور زیادہ شاد کرنے کے لیے اور ان کی قبر کو اور زیادہ روشن و منور کرنے کے لیے ان کے رشتہ دار کی جانب سے برگزار کی جا رہی ہے، ان کی فیملی کی طرف سے یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ چونکہ مجلس مرحومین کے لیے ہے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور کبھی اس دنیا میں تھے۔ یہ ایک سلسلہ ہے کہ اس دنیا میں جو آیا ہے اسے سب کچھ چھوڑ کر اس عالم میں جانا ہے۔ جو کچھ اس نے یہاں پہ حاصل کیا ہے اسے آپ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو یہاں پر چھوڑ کر جائے گا، اور دوسری چیز وہ ہے جو یہاں سے وہاں لے کر جائے گا۔ جو چیز چھوڑ کر جائے گا وہ اس کا مال ہے، اور جو چیز لے کر جائے گا وہ اس کا اعمال ہے۔ مال چھوڑ کر جائے گا، اعمال لے کر جائے گا۔ مال
دنیا کا ہم سفر ہے، اعمال صبح قیامت تک اس کی ہمراہی کرے گا۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ جو چیز فار ایور ہمیشہ اس کے ساتھ رہے اس کی طرف ہمیں زیادہ دھیان دینا ہے، زیادہ توجہ اس کی طرف دینا ہے جو یہاں سے وہاں ہمارا ساتھی رہے گا، ہمارا مصاحب رہے گا۔ اور یہی وہ فکر ہے کہ جس کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے کہ وہ اپنی امت کو، وہ انسانوں کو یہ بتائیں کہ تم کو دنیا میں جو بھیجا گیا ہے وہ اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ تم دنیا میں وہ کام کرو کہ جو وہاں کے لیے مفید ہو۔ یاد رکھیے گا میں نے شروع میں یہ بات کہی کہ مال اس دنیا کا ہم سفر ہے، اس دنیا کا ساتھی ہے، جبکہ یہ بات شاید صحیح بھی نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی مال کو، اسی دولت کو اگر ہم چاہیں تو یہاں سے وہاں بھیج سکتے ہیں۔ مال، دولت، پیسہ، مادیات، یہ تمام چیزیں جو ہیں عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اسی دنیا میں رہ جائیں گی، لیکن یاد رکھیے عزیزو کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ عام طور سے ہوتا یہی ہے کہ مال انسان کا اسی دنیا میں رہ جاتا ہے، لیکن اگر انسان ذرا سا عقل سے کام لے، ہوشیاری سے کام لے، تو وہ مال جو اس کا اس دنیا میں ہے اسے آخرت کے لیے جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ جیسے ویسٹرن یونین سے مثال کے طور پہ پیسہ ادھر سے ادھر جاتا ہے، ہم اسی طریقے سے اپنے مال کو بھی جو ہے ادھر سے ادھر یعنی اس عالم میں منتقل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ذرا سے ہوشیاری ضروری ہے۔ وہ مال، وہ دولت جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اگر ہم اسے قربتاً الی اللہ خرچ کریں، اللہ کے لیے خرچ کریں، تو یہی مال ہمارا اس جگہ منتقل ہو جائے گا۔ ہم نے ایک مدرسہ بنایا، ہم نے ایک حوض علمیہ بنایا، ہم نے ایک اورفنیج بنایا، ہم نے ایک یتیم خانہ بنایا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ ہمارے مال سے، ہماری دولت سے یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں عزیزو۔ جو بات مجھے کہنا ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ پیسہ ہمارا ہے، دولت ہماری ہے، لیکن اگر ہم اسے اس عالم میں بھیجنا چاہتے ہیں تو اپنے اسی پیسے کو کسی اچھے کام میں لگا دیں گے، تو وہ پیسہ اس مقدار میں اتنا پیسہ اگر ادھر سے ادھر منتقل ہو رہا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ لہذا اللہ نے جو ہے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم یہاں پر کچھ ایسے کارہائے نمایاں انجام دیں، کچھ ایسے کام کریں کہ جس کا فائدہ جو ہے ہمیں آخرت میں ملے۔ آپ نے میرے ٹاپک کو اور میرے موضوع کو جو ہے الحمدللہ سمجھ لیا ہوگا کہ آج مجھے اس اہم مجلس میں، اس امپورٹنٹ مجلس میں مجھے گفتگو کیا کرنی ہے۔ ایک ہے جزا اور ایک ہے سزا۔ جزا کسے بولتے ہیں؟ جزا ریوارڈ، جو آپ کا اچھا کام ہے اس کے بدلے میں جو چیز ملے اسے جزا کہا جاتا ہے، اور وہ عمل جو آپ کا یا ہمارا یا کسی کا بھی عمل اچھا نہیں ہے اس کے بدلے میں جو چیز ملے گی اسے سزا کہا جاتا ہے۔ جزا اور سزا، پنشمنٹ اور ریوارڈ، یہ دو چیزیں ہیں جو آخرت میں ہمیں
اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جو مومنین ہیں وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں، جو غیر مومن ہیں وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ اسے ہم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملے گا، اور وہاں پر جو جنتی ہوں گے وہ اپنے اوپر ناز کر رہے ہوں گے، اپنے اوپر فخر کر رہے ہوں گے کہ کتنا گولڈن اور حسین چانس ہے کہ ہمارے لیے جو اللہ نے ہم کو دیا تھا جنت دنیا میں، ہم نے اس کا صحیح استعمال کیا، اور اب جو راستہ جو ہمیں ملا ہے، اس راستے پہ چل کے ہمیں آگے بڑھنا ہے، وہ راستہ جو ہے وہ جنت کی طرف جا رہا ہے۔ تو انسان اپنے اوپر ناز کرے گا، انسان اپنے اوپر فخر کرے گا کہ یہ ہم کو 70 سال کی، 80 سال کی، 90 سال کی یہ جو زندگی ملی تھی، ہم نے اس کا صحیح استعمال کیا اور آخرت میں جنت کے حقدار بن گئے۔ لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے اس دنیا میں جو ہے اچھے کام نہیں کیے، وہ اپنے دانتوں تلے جو ہے انگلی دبا کر کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش اے کاش اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے جو ہے مجھے راہ حق و حقیقت سے دور کر دیا، ہمیں سچائی سے دور کر دیا۔ لہذا دو طرح کے لوگ روز محشر ہوں گے، ایک وہ ہوں گے کہ جو خوش ہو رہے ہوں گے، دوسرے وہ ہوں گے کہ جو اس اپنے کیے ہوئے پر، جو دنیا میں جو برے عمل انجام دیے ہیں، اس پر نادم ہوں گے، اس پہ پشیمان ہوں گے، اس پہ شرمندہ ہوں گے۔ مجلس کا مقصد یہی ہے کہ انسان کو جو ہے ساودھان کیا جائے اور بتایا جائے کہ یہ تمہاری لاسٹ ڈیسٹینیشن نہیں ہے، بلکہ اس کے آگے تمہیں اور جگہوں پہ جانا ہے۔ عالم برزخ کے بعد عالم بالا کی منزل ہے۔ جب قیامت آئے گی عزیزو، تو یہ قیامت کیا ہے؟ اللہ نے کہا اپنے بارے میں، اپنی تعریف کی، خود کو ڈیفائن کیا اور کہا مالک یوم الدین۔ سورہ الحمد میں آپ پڑھتے ہیں نا عزیزو، مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ توجہ کر رہے ہیں نا عزیزو، اللہ جو ہے سورہ الحمد میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں روز قیامت کا مالک ہوں، میں ماسٹر ہوں روز قیامت کا، یہ پروردگار کہہ رہا ہے۔ یا اللہ، یہ قیامت کے لیے مالک کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا تو دنیا میں مالک نہیں ہے؟ اس وقت پروردگار کیا ہمارا مالک نہیں؟ لیکن یہ قیامت سے یہ لفظ مالک کا استعمال کرنا، قیامت سے کوئی خاص بات ضرور ہے۔ جی ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مالکیت جو ہے، اللہ دنیا میں بھی مالک ہے، آخرت میں بھی مالک ہے، لیکن اس کی ریئل ملکیت جو ہے وہ آخرت میں دکھائی دے گی۔ کب؟ جب قیامت آئے گی۔ توجہ کیجئے عزیزو، جب قیامت آئے گی اور سب کے سب لوگ جو ہے ایک بہت وشال، ایک بہت بڑے میدان میں جمع ہوں گے۔ آپ تصور کیجئے آپ کے شہر میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ 30 لاکھ کی آبادی ہے۔ اس 30 لاکھ کے آبادی میں یہ لوگ جو رہتے ہیں، ان کو اگر ایک بڑے میدان میں آپ جمع کریں گے تو آپ کو کتنے بڑے میدان کی ضرورت پڑے گی؟ اسی طریقے سے ہر انسان یہ تصور کرے، اور آج 7 ارب سے زیادہ جو آبادی ہے، خالی اس زمانے کے انسانوں کو اگر ایک بڑے سے میدان میں جمع کیا جائے تو یہ کتنے انسان ہوں گے؟ یہ ایک بات۔ اب سوچئے کہ جناب آدم سے لے کر اب تک اور یہاں سے لے کر قیامت تک جتنے انسان بھی پیدا ہو چکے ہیں، وہ سب جب ایک بڑے سے میدان میں جمع کیے جائیں گے تو وہ میدان کتنا بڑا ہوگا؟ تصور آپ کر سکتے ہیں عزیزو؟
قرآن کہتا ہے کہ جب یہ سب لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، میدان محشر میں سب کے سب جمع ہوں گے، تو ایک آواز آئے گی، توجہ کیجیے عزیزو، ایک آواز آئے گی، لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ یہ آواز سب سنیں گے۔ میدان محشر میں جو لوگ زندہ کیے جا چکے ہیں، ان کے کانوں میں یہ آواز جائے گی، آج کس کی حکومت ہے؟ لیکن کوئی جواب نہ دے گا۔ ارے جواب تو دو، پروردگار تم سے سوال کر رہا ہے، اللہ تم سے کوشچن کر رہا ہے، کوئی نہیں ہے جو جواب دے۔ کہاں ہو فرعونوں، کہاں ہو نمرودوں، کدھر ہو؟ تمہیں بڑا غرور تھا نا، تمہیں اپنی حکومت پہ بہت ناز تھا نا، آج کیا ہو گیا ہے؟ کوئی کسی کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ پروردگار سوال کر رہا ہے، فرعون بھی سر جھکائے بیٹھا ہوگا، نمرود بھی سر جھکائے بیٹھا ہوگا، شداد و حامان بھی سر جھکائے بیٹھے ہوں گے۔ جو بڑے بڑے ظالم و جابر بادشاہ گزرے ہیں، جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وہ سب کے سب جو ہیں وہاں پر میدان محشر میں ہوں گے، لیکن کسی کی آواز نہیں نکل رہی ہوگی کہ کوئی یہ بتائے کہ آج حکومت کس کی ہے۔ جب کوئی جواب نہ آئے گا تو پھر اللہ کی جانب سے یہ کہا جائے گا، للہ الواحد القہار، آج اس اللہ کی حکومت ہے جو واحد بھی ہے، اکیلا بھی ہے، قہار اور قہر نازل کرنے والا ہے، عذاب نازل کرنے والا ہے، ریونج انتقام لینے والا ہے۔ آج اللہ جو ہے خود ہی بتائے گا کہ حکومت اللہ کی ہے، للہ، اللہ کی ہے، الواحد، جو اکیلا ہے، جو یکتا ہے۔ اچھا پروردگار یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں آزادی دی تھی دنیا میں، تو تم نے اس آزادی سے سوء استفادہ کیا تھا اور تم جو ہے وہ خدا بن گئے تھے۔ تو بہت سے خدا دنیا میں ہو گئے تھے، لیکن اب یہ منزل آخرت کی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے واحد، میں اکیلا ہوں۔ اب یہاں پر نمرود کی خدائی نہیں چلے گی، اب یہاں پر فرعون کی خدائی نہیں چلے گی، اب یہاں پر شداد کی خدائی نہیں چلے گی، اب یہاں پر حامان کا زور نہیں چلے گا، کیوں؟ یہاں پر واحد، میں اکیلا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا قہار، میں قہر نازل کرنے والا ہوں، اللہ اکبر، میں قہر نازل کرنے والا ہوں۔ پروردگار ہم سے تو دنیا میں کہتا تھا کہ جب بھی کوئی کام شروع کرو، جب بھی قرآن کی آیت کی تلاوت کرو، جب بھی کوئی سورہ پڑھو قرآن کا، تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، یعنی مومن اور غیر مومن دونوں پر رحم کرتا ہے، رحیم ہے جو مومن پر رحم کرتا ہے۔ لیکن پروردگار یہ تیرا انداز جو ہے بدل گیا ہے، یا اللہ یہ تیرا طریقہ بدل گیا ہے۔ اب تو جو ہے یہاں پر آنے کے بعد، تو بتا یہاں پہ آنے کے بعد نہیں، یعنی خدا تو بہرحال ہر جگہ ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی ہم جب دنیا میں تھے تو نے ہم سے کہلایا کہ ہم کو رحیم اور رحمان کہہ کر پکارو، لیکن خود جو ہے روز محشر، میدان محشر میں تو اپنے کو قہار کہہ رہا ہے۔ کہ یہی تو بتانا چاہتے ہیں، ہم نے خود کو رحمان کہا تھا، یعنی جو مومن و غیر مومن دونوں پر رحم کرے گا، تو تم نے کیا کیا؟ ہمارے رحمان ہونے سے جو ہے فائدہ اٹھایا اور خود جو ہے وہ ہماری جگہ پر آ گئے، خود کو تم نے خدا کہنا شروع کر دیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ لیکن آج میں رحمان نہیں ہوں۔ کیوں؟ رحمان کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ظالموں پر بھی رحم کرے، جو کافروں پر بھی رحم کرے، جو منافقوں پہ بھی رحم کرے،
وہ جو اپنے دشمن پر بھی رحم کرے. فرعون ظالم تھا, فرعون کافر تھا, لیکن پروردگار اس پر رحم کر رہا تھا, تبھی تو اسے روزی دے رہا تھا, تبھی تو جو ہے وہ زندہ تھا. ورنہ اگر جو ہے اس کی روزی کو تنگ کر دیتا, اس کے سانس کو جو ہے بند کر دیتا, تو کیا فرعون خدائی کا دعویٰ کر سکتا تھا؟ یا اس تخت کے اوپر بیٹھ کر جو ہے خود کو خدا ہونے کے لیے لوگوں سے کہہ سکتا تھا؟ نہیں نا. لیکن خدا نے اسے جو ہے چھوٹ دی, رحمان تھا. اللہ نے کہا آج میں رحمان تمہارے سامنے بن کر نہیں آ رہا ہوں, آج جو ہے میں قہار بن کے آؤں گا, لہذا کوئی چھوٹ جو ہے تمہیں نہیں ملے گی. لہذا اب یہ انسان جو ہے جو روز محشر, میدان محشر میں جمع ہوا ہے, اب یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. ان میں کچھ لوگ وہ ہیں جو کدھر جائیں گے, جو جنت کی طرف جائیں گے, اور کچھ وہ ہیں جنہیں جہنم میں بھیجا جائے گا. جنت والے جو مومنین ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے. یہ کون سی جنت ہے جس سے جناب آدم نکالے گئے ہیں؟ بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی کلیئر کر دوں کہ جناب آدم جو ہے وہ جنت سے نکالے گئے ہیں. یاد رکھیے گا, اس کو بھی جنتی کہا گیا ہے, لیکن یہ وہ جنت نہیں ہے جس سے جناب آدم نکالے گئے ہیں, جس میں ہمیں جانا ہے, بلکہ یہ وہ جنت ہے جناب آدم جس میں تھے, وہ اسی دنیا میں اللہ نے ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے علاقہ جناب آدم کے لیے تیار کیا تھا, جو جنت جیسا تھا. یہ بات میں ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں. آئیے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے خود جو ہے تفسیر نمونہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ جب معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے کہ یہ جو آدم جو ہیں جس جنت میں تھے, جس سے نکالے گئے, یہ وہی جنت ہے جس میں ہم جائیں گے؟ مولا نے کہا کہ نہیں, وہ جنت جس میں ہم جائیں گے وہ اور ہے, اور جس میں آدم موجود تھے وہ اور ہے. پھر مولا نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جس جنت میں ہم لوگ جائیں گے, مومنین جائیں گے, اس جنت کی ایک ڈیفینیشن ہے, اس کی ایک پہچان ہے کہ اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون. جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے, جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ جہنم میں بھی ہمیشہ رہیں گے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ ہمیشہ رہیں گے. تو ایک بار ہم جنت میں چلے گئے تو اب وہاں سے نکالے جائیں گے نہیں. ہم اپنے گھر سے نکال دیے جاتے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے. کبھی باپ ناراض ہوتا ہے تو بیٹے کو گھر سے نکال دیتا ہے, یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں. لیکن جنت جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ نہ وہاں پر کوئی ناراضگی ہوگی, نہ وہاں پہ کوئی غم و غصہ ہوگا, بلکہ صرف محبت اور محبت, اور اس کے علاوہ عزیزو کچھ نہیں ہے. لہذا یہ جنت جو ہے, یہ جنت جس میں ہم رہ رہے ہیں, جس میں ہم رہیں گے وہ اور ہے, اور جناب آدم جس جنت میں رہتے تھے اور نکالے گئے وہ اور ہے. معصوم سے پوچھا گیا تو معصوم نے کہا کہ جنت من جنات الارض یطلع فیہا الشمس والقمر. اللہ فرماتے ہیں کہ آدم جس جنت میں تھے وہ اسی زمین پر جنت تھی کہ یہی سورج و چاند کی روشنی جو اس وقت اس زمین پر پڑ رہی ہے, اس جنت میں بھی اسی سورج و چاند کی روشنی پڑ رہی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جنت میں ہم جائیں گے اس جنت میں سورج و چاند کی, یہ جس میں ہم جس کو دیکھتے ہیں شب و روز, یہ سورج و چاند وہاں پر نہیں ہوں گے. ظاہر سی بات ہے سورج کی وجہ سے جو گرمی ہے جنت میں گرمی نہیں ہوگی. جنت کا ٹمپریچر بالکل نارمل ہوگا, نہ ہی گرمی کا احساس ہوگا
اور نہ ہی سردی کا احساس ہوگا۔ انشاءاللہ میری بات جو ہے آپ تک پہنچ رہی ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ مِن جِنَانِ الْآخِرَةِ مَا خَرَجَ أَبَدًا، اگر جو ہے آدم کی جنت جو ہے آخرت والی جنت ہوتی تو کبھی وہ اس سے باہر نہیں آتے۔ لہذا یاد رکھیے گا، بات ذہن میں آ گئی تھی، میں نے کہا اس کو بھی اسی مجلس کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اچھا، اب جو جنت میں جائیں گے وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ بھی وہاں پر ہمیشہ رہیں گے۔ اب کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے اس جنت کی تعریف؟ جنات عدن التی تجری من تحت الانہار، یہ جنت جو ہے جس میں ہم کو جانا ہے، اس کی تعریف یہ کہ یہ عدن ہے، باقی رہنے والی ہے، مٹنے والی نہیں ہے، فنا نہیں ہوگی۔ تجری من تحت الانہار، اور اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ تو جنت کی تعریف یہ ہے کہ وہ ہمیشہ فار ایور یہ جنت باقی رہے گی۔ ایک جگہ پہ اور ارشاد ہوتا ہے کہ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، ایک بار صرف موت آئے گی، اس کے بعد جنتیوں کو موت نہیں آئے گی۔ یعنی کیا مقصد؟ ہم جو ایک بار اس دنیا میں ہے، موت آئی ہے، بس یہی موت ہے، اب اس کے بعد جو ہے دوسری بار موت نہیں آئے گی۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، بس ایک ہی موت جو ہے کافی ہو جائے گی جو آئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے نا محترم کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ فار ایور ہے، سدا بہار ہے، ہمیشہ آپ کو ملنے والی ہے۔ ہمارے ہاں مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ آم کا موسم ہے، یہاں اس وقت آم کی فصل ہے، یہ فلاں سبزی کا موسم ہے، یہ فلاں پھل کا موسم ہے، لیکن عزیزو جنت کے اندر جو ہے کوئی فصل نہیں ہوگی، ہر پھل ہر فصل میں ملے گا، ہر نعمت ہمیشہ ملے گی۔ عطاء غیر مجذوذ، یہ وہ عطا ہے جو منقطع نہیں ہوگی، اللہ جو دے گا وہ۔ اور اس کے بعد ایک روایت اور سن لیجئے کہ مومن کو اتنا اختیار ہوگا کہ اسے جو بھی نعمت کھانے کا دل چاہے گا ارادہ کرے گا، اور نعمتیں جو ہیں خود اس کے سامنے حاضر کر دی جائیں گی۔ ایک روایت اور سنیے، اگر ایک شخص ہے مثلا اس کو ایک پھل کھانے کی طبیعت کر رہی ہے تو درخت کی شاخیں جو ہے خود جو ہے جھک کر اس کے سامنے آ جائیں گی، بسم اللہ یہ لیجئے، یہ پھل جو ہے آپ کے لیے ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ہی خوبصورت ماحول ہے جو جنت کے اندر پایا جائے گا۔ اب آئیے ایک دوسری بات عرض کرتا ہوں میں جو بہت امپورٹنٹ، اور جنتیوں کی جو نعمتیں ہیں وہ کنٹینیو ملیں گی، اسے پلٹ دیجئے، اور جو جہنمیوں کو جو سزا ہے، جو پنشمنٹ ہے، وہ بھی کنٹینیو ہے، وہ رکنے والی نہیں ہے۔ کیا مقصد؟ یعنی وہ جہنمی جو آگ میں جل رہے ہوں گے وہ کنٹینیو آگ میں جلیں گے۔ کیا مقصد ہوا؟ بہت توجہ کیجئے گا عزیزو، مسلسل آگ میں جلیں گے۔ ایک انسان کو دنیا میں آگ کی ایک بھٹی میں آپ ڈال دیجئے، ہے نا، ایک جگہ آگ جل رہی ہو اس میں اس کو ڈال دیجئے، کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ دم توڑ دے گا، آہ کرے گا، فریاد کرے گا، روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جو ہے یہ انسان دم توڑ دے گا۔ تو جو مصیبت تھی آگ والی وہ ختم ہو گئی نا، جو تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی، لیکن جہنم کی آگ اور دنیا کی آگ میں یہی فرق ہے، جو ٹمپریری طور پر کم وقت میں انسان کو جلا کر ختم کر دے،
اسے دنیا کی آگ کہا جاتا ہے، لیکن جو مسلسل جلاتی رہے اسے آخرت کی اور جہنم کی آگ کہا جاتا ہے۔ وہ جہنم کی آگ ہے۔ اب ایک انسان جلے گا، کسی کو آگ میں ڈالا جائے تو وہ جلتے جلتے کوئلے کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا، یہ ہے یا نہیں ہے؟ گوشت اس کا جو ہے وہ کوئلے کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا، لیکن یہ انتظام پروردگار ہے کہ جو جہنمی ہوگا، جو ظالم ہوگا، جس نے ظلم کیا ہوگا، اس کو جو ہے پروردگار موت نہیں دے گا، بلکہ وہ مسلسل جو ہے جلے گا، اس کا گوشت کوئلہ بن جائے گا، اور اس کے بعد پھر جو ہے اس پر دوسرا گوشت چڑھایا جائے گا، اور اس کے بعد اس کو جو ہے پھر جلایا جائے گا، پھر گوشت جو ہے اس کا جل کر جو ہے کوئلے کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا، پھر وہ نیا گوشت آئے گا، اور یہ سلسلہ جو ہے فار ایور ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا۔ تو یہ کتنے سال جاری رہے گا، کتنے ہزار سال جاری، کسی کو نہیں معلوم عزیزو۔ تو اب مجھے بات کہنے دیجئے کہ اگر ہم جو ہیں 60-70 سال کار خیر کر کے ہزاروں لاکھوں سال جو ہیں اللہ کی نعمتوں کو حاصل کریں، یہ عقل مندی ہے؟ یا اس دنیا میں چند سال جو ہے ہم دنیا کے اندر جو ہے مست ہو کر اللہ کی نافرمانی کریں، گناہ کریں، اس سے دوری اختیار کریں اور جہنم میں ہمیشہ کے لیے جلیں، یہ بہتر ہے۔ عاقل یہی فیصلہ کرتا ہے کہ اگر وقتی طور پہ ہمیں نماز پڑھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، روزہ رکھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، دین کی بات ماننے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ اگرچہ تکلیف نہیں ہے، لیکن اگر اسے آپ تکلیف مان بھی رہے ہیں تو یہ بہت ہی مختصر ہے، لیکن اس کا جو فائدہ ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ لہذا ضروری یہ ہے مومنین کہ ہم اس اہم نقطے کو سمجھیں کہ دنیا میں ہم اچھے کام کریں تاکہ اس کا جو اثر ہے، وہ اس کا جو ایفیکٹ ہے، وہ ہمیشہ ہم کو آخرت میں ملتا رہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، آخری بات عرض کر دوں کہ جو لوگ جہنمی ہیں وہ دنیا میں زندگی کی تمنا کر رہے تھے، لیکن جب جہنم میں جائیں گے تو وہ موت کی تمنا کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی نہیں چاہے گا کہ ایسی جو ہے زندگی ان کو ملے، اور جو جنتی ہیں وہ جنت میں زندگی کی تمنا کریں گے، پروردگار موت نہ آئے۔ لہذا ضروری یہ ہے عزیزو کہ ہم اسی طرح سے اپنی زندگی کو گزاریں کہ محمد و آل محمد راضی و خوشنود ہوں۔ اور عزیزو اسی لیے آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے اپنا گھر قربان کر دیا۔ تکلیف وقتی تھی، ہے نا؟ خنجر گلے پہ چلے تو تکلیف ہوتی ہے، تیر سینے میں لگے تو اذیت ہوتی ہے، 3 دن کی بھوک اور پیاس، اس میں کتنی اذیت ہوئی، لیکن اہل بیت کو معلوم تھا، حسین اور حسین والوں کو معلوم تھا کہ اس وقتی تکلیف کے مقابلے میں ہمیشہ باقی رہنے والی راحت ملنے والی ہے۔ لہذا شب عاشور جب آئی ہے عزیزو، شب عاشور جب آئی ہے تو روایت یہ کہتی ہے کہ اصحاب امام حسین صبح عاشور کا اس طریقے سے انتظار کر رہے ہیں کہ کل کوئی بہت بڑا گفٹ ملنے والا ہے، کوئی بہت بڑا تحفہ ملنے والا ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو کہ ایک بہت قیمتی چیز جو ہے کوئی ہمیں ہمارے گھر پر بھیج رہا ہے تو ہم بے صبری سے جو ہے
انتظار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ بس یہی صورتحال امام حسین کے اصحاب کی تھی کہ کل جب صبح عاشور آئے گی تو ہم کو وہ قیمتی شے ملے گی۔ وہ قیمتی شے کیا ہے؟ اسے شہادت کہا جاتا ہے، اور اس شہادت کے ذریعے سے جو ہے ہمیں جنت ملے گی، وہ جنت کہ جس کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ 3 دن کی بھوک اور پیاس جو ہے وہ ہم برداشت کر سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مقابلے میں جو ہے ہم کو ساقی کوثر کے ہاتھوں سے آب کوثر ملے گا۔ اللہ اکبر۔ ہر ایک کہتا تھا، شب عاشور اصحاب حسین کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ کل جب عاشور کے دن صبح عاشور سورج نکلے گا تو سب سے پہلے ہم قربانی پیش کریں گے۔ کوئی کہتا تھا ہم قربانی پیش کریں گے۔ یہ جذبہ شہادت جو ہے شب عاشور دیکھنے کو ملا، اور اسی کو ایک شاعر نے بہت ہی خوبصورتی سے کہا کہ ہر ایک کہتا تھا ہم پہلے مرنے جائیں گے۔ یہ گفتگو شب عاشور ساری رات چلی، یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ہاں عزیزو، شب عاشور کا تذکرہ ہوا ہے تو میں چاہتا یہ وہ چند جملے جو ہے مصاحب کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ امام حسین آدھی رات تقریباً گزر چکی ہے، اپنے خیمے سے باہر نکلے، مقتل کی جانب حسین جا رہے ہیں۔ عزاداروں کچھ دور چلے تھے کہ حسین کو یہ احساس ہوا کہ کوئی پیچھے پیچھے حسین کے آ رہا ہے۔ حسین نے مڑ کے دیکھا تو کون تھا؟ ہلال ابن نافع تھے، یا نافع ابن ہلال، 2 روایتیں ملتی ہیں۔ امام کو دیکھا، امام کے جانباز نے امام کو دیکھا، ایک مرتبہ لرز گئے، مولا دست ادب جوڑ کر آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، کیونکہ بغیر آپ کی اجازت کے میں آپ کے ساتھ ہو لیا، لیکن میں نے جب یہ دیکھا میرا مولا تنہا جا رہا ہے، میرا مولا اکیلے جا رہا ہے مقتل کی طرف، میدان کی طرف، تو مجھ سے صبر نہیں ہوا۔ امام نے کہا ہلال اچھا کیا تم میرے ساتھ آ گئے ہو، چلو آؤ تم کو مقتل کا دیدار کرا دیتے ہیں۔ امام حسین نے جناب ہلال کو لیا، ایک ایک علاقہ امام اس کا دیدار کرا رہے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ جگہ دیکھ رہے ہو، یہاں پر میرے اون محمد کی شہادت واقع ہوگی۔ اے ہلال، اے میرے ہلال، یہ جگہ دیکھ رہے ہو، یہاں پر میرے قاسم کا لاشا پامال کیا جائے گا، یہ جگہ دیکھ رہے ہو ہلال، ارے یہاں پر میرا علی اکبر مارا جائے گا، اور ہلال وہ جگہ دیکھ رہے ہو، یہاں پر میرے عباس کے بازو قلم کیے جائیں گے، اور وہ ترائی پر وہ علاقہ دیکھ رہے ہو، وہاں پر میرے عباس کے سر پہ گرز لگے گا، اور ایک جملہ کہا، اور ہلال وہ جگہ دیکھ رہے ہو، وہ بلندی جو ہے وہاں پر میں علی اصغر کے لیے پانی مانگوں گا، لیکن دشمن جو ہیں میرے بچے کو پانی کی جگہ پر تیرے سے شعبہ سے شہید کر دیں گے، اور اے ہلال وہ نشیب دیکھ رہے ہو، اس نشیب میں میرا سر قلم کیا جائے گا۔ جب نشیب کی بات کی تو ایک مرتبہ ہلال کبھی ان کی توجہ نشیب کی طرف ہے، کبھی امام کی طرف ہے۔ مولا کہتے ہیں ہلال تمہارا امام تم سے گفتگو کر رہا ہے، لیکن تمہاری توجہ کسی اور طرف ہے۔ کہا مولا آپ نے بالکل صحیح کہا، آپ نے جو نشیب کی بات کی نا، اسی نشیب کے پاس سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ امام تو سمجھ گئے تھے، لیکن ہلال کی زبانی سننا چاہتے تھے۔ یہ بتاؤ میرے ہلال وہ بی بی کیسے رو رہی ہے؟ کہ مولا جیسے کسی ماں کا جوان بیٹا دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ کس طریقے سے بےتاب ہو کر گریا کرتی ہے، ایسا لگ رہا ہے اس کا جوان دنیا سے رخصت ہو گیا۔ امام نے کہا ہلال ارے وہ کوئی اور نہیں ہے، میری ماں فاطمہ زہرا ہے، جس دن سے میں نے مدینہ چھوڑا ہے میری ماں نے بھی قبر کو چھوڑ دیا ہے اور کربلا میں میرے ساتھ ساتھ ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
ایام منقلب ینقلبون انا للہ وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذریت الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عنایت فرما۔ یا اللہ جن مرحومین کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے پروردگار انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ جو اس مجلس کے بانی ہیں پروردگار ان کی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرما۔ ان کی جو مشکلات ہیں پروردگار ان کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ اے پروردگار جو لوگ اس مجلس کو سن رہے ہیں پروردگار انہیں زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔